من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ اور بندے کے تعلق کی کئی قسمیں ہیں، وہ کیا کیا ہونی چاہیے اور کیا کیا ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے جو بھی نکلے وہ خیر نکلے اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہو، شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو، اور اللہ میری حفاظت کرے اور میری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے۔ اللہ میری حفاظت کرے اور آپ سب کی بھی، سننے والوں کی، کہ آپ کے ذہن میں وہی باتیں بیٹھے، وہی باتیں میرے میسیج سے ٹرانسفر ہو جو اللہ کی نظر میں صحیح ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جتنی بھی میں نے اسٹڈی کی ہے، جو بھی میرا مطالعہ ہے، اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ دنیا کی جو نظر، دنیا پہ جو میری نظر ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس سے جو میں نے دیکھا ہے دعوت کے کام میں، اس کے کچھ نتیجے میں نے نکالے ہیں۔ اس میں 6 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں کہ اللہ سے پہلا تعلق لوگوں کا ہے مجبوری اور بے بسی کی حالت میں اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے، ایک بڑی سپر پاور ہے، سپر نیشنل پاور ہے، جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں احساس کا تعلق۔ جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رب، پالنے والا، کریٹر، اونر اور محاسب بھی ہے، یعنی وہ قیامت کے دن حساب بھی لے گا، یہ پوری طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو یہ دوسرا تعلق فوراً اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتا ہے، پکارتا ہے اپنے رب کو کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں ہوں، میرے رب۔ جو بھی مذہب کا آدمی ہے، جو بھی اس کا ریلیجن ہے، جو بھی فرقہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں مجبور ہو کے یا تو اپنے رب کو پکارتا ہے یا پھر کسی اور سے مدد لیتا ہے۔ تو انسان اپنی تکلیف اور مجبوری میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہے۔ اب چاہے وہ آپ اس کو اللہ سمجھیں، خدا کہیں، بھگوان کہیں، گاڈ کہیں، پرماتما کہیں، مالک کہیں، داتا کہیں، غوث کہیں، اعظم کہیں، دستگیر کہیں، عظیم کہیں، یہ اللہ کے نام ہیں سب۔ پالنہار کہیں اور بندہ نواز کہہ لیں، مولا کہہ لیں، مشکل کشا کہہ لیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ اب کسی اور کو تصور کریں آپ اور یہ نام لے لیں تو پھر یہیں سے شرک اور کفر شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا تعلق بندے کا ہے، وہ ہے تعریف اور حمد و ثنا کرنا اس کی۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کی تعریف میں بڑی آیات ہیں، بڑی دعائیں ہیں، بڑے وظیفے ہیں، اور اللہ کا نام لے کے رٹا مارنا ہے 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 101 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعلق ہے، لیکن وہ تعلق آخری میں زبان کا رہ جاتا ہے۔ تین مرتبہ کوئی لفظ بولنے کے بعد چوتھی مرتبہ سے آپ کا کنسنٹریشن، آپ کی روح، آپ کا دل و دماغ کہیں اور ہو جاتا ہے، زبان صرف رٹا مارتی رہتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ جب بندہ بہت ہی مشکل، بہت خوش ہوتا ہے تو تعریف میں اس کے گن گاتا ہے، گھنٹیاں بجاتا ہے، ناریل پھوڑتا ہے، جو بھی ہے۔ اور اللہ کی کوئی نعمت جب اس کو ملتی ہے، وہ دیکھتا ہے اور اس کی کوئی قدرت کا اس کے سامنے کوئی نمونہ پیش ہوتا ہے، تب وہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کچھ نالائق ایسے لوگ بھی ہیں جو تعریف بھی بیان کرتے ہیں اور صرف اپنا کام نکالنے کے لیے، یا تو وہ لالچ میں تعریف کرتے ہیں یا پھر ڈر کے تعریف کرتے ہیں اللہ سے کہ کہیں وہ ہمیں عذاب میں نہ مبتلا کر دے، وہ بھی دنیاوی عذاب، آخرت کے عذاب کا ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ اب لیجئے یہاں سے جو تعلقات اصل میں ہونا چاہیے اللہ سے، وہ اس طرح سے ہے۔ پہلا تعلق آپ کا جو ہے سیریل میں، یہ چوتھا تعلق ہے جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں جو عقل مند لوگ ہیں، مومن بندے ہیں، ان کے تعلقات اس طرح کے ہونا چاہیے، جس میں پہلا شکر ادا کرنے کا تعلق ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے شکریہ ادا کرتے رہیں جس حال میں رہیں۔ ایسے شکر گزار اور عقل مند لوگ بہت کم ہیں جو ہر حال میں، چاہے کیسے بھی حالات ہو جائیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کوئی بھی عمل اس کی شکر گزاری میں کرتے ہیں، مطلب کے لیے، کام نکالنے کے لیے، اجر کے لیے، جنت کے لیے، دوزخ سے ڈرنے کے لیے، یا کوئی لالچ یا ڈر میں نہیں کرتے، بلکہ شکر گزاری میں کرتے ہیں۔ یہی اخلاص ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈر بھی دلایا ہے قرآن میں اور لالچ بھی دیا ہے، وہ
سمجھانے کے لیے ہے کہ بھئی جس طرح آپ بچے کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہیں گفٹ دیں گے، نہیں کرو گے تو تم ان نعمتوں سے محروم بھی ہو جاؤ گے اور تمہیں سزا بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو لالچ یا ڈر دلایا جائے، اس کو صرف نتیجے سے باخبر کرنا اصل مطلب ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں جی ہم تو لالچ میں ہی کریں گے یا ڈر کے کریں گے، کیونکہ اللہ نے ڈر بھی دلایا ہے اور نبی کو کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بشیروں و نذیرہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو خوشخبری دینا اور ڈرانا ایک الگ چیز ہے، اور لالچ دلانا اور ڈر بٹھا کے کام کرانا ایک الگ چیز ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے میں کیا کروں، دعا کروں ان کے لیے یا بد دعا دوں کہ دین کا ستیہ ناسہ کر رہے ہیں، دین کے مفہوم کو برباد کر رہے ہیں اور بیوقوف لوگوں کو اور جاہل بنا رہے ہیں۔ خیر، یہ پانچواں تعلق جو ہے محبت کا ہونا چاہیے، عبادت کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ بھی بہت کم پائے جاتے ہیں جس کو اپنے رب سے سچی محبت ہوتی ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری محبتیں وہ اللہ کی محبت کے آگے قربان کر دیتے ہیں۔ پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، وقت کی محبت، صلاحیتوں کی محبت، اپنے عیش و آرام کی محبت، یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اللہ کی محبت سب پہ حاوی رہنا، اسے کہتے ہیں سچی محبت اور عبادت، اور دل سے اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور بچ کے زندگی گزارتے ہیں۔ چھٹا اور آخری تعلق یہ ہے کہ وہ اتنا کر کے بھی غرور نہیں کرتے، بلکہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ڈر، کہ ناراضگی کا ڈر۔ اب دیکھیے آپ، اللہ کے نیک اور عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جو رات دن اپنی ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں جسے عبادت کہتے ہیں اور دعوت، اور اس کے باوجود بھی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں بے بس مجبور ہوں، لیکن اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں، جو صلاحیتیں دی ہیں، اس کا استعمال مجھے کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ بھی پورا کرنا ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، شکر ادا بھی کرتے ہیں، امید بھی اللہ ہی سے رکھتے ہیں، اس کی ناراضگی کا ڈر بھی ہے، معافیاں مانگتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا اقرار اور اظہار کرتے ہیں، یا اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو معاف کر دینا، اس کی معافی مانگتے ہیں، معافی کی دعائیں کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ یہ سب سے آخری بات ہے اور یہی صحیح ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ صحیح محبت اور صحیح شکر گزاری اور صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ میٹر کو دیکھ لیجئے، اس کا پوسٹ بھی بنا لیجئے اور دیکھیے، اس کو پڑھیے، سمجھیے، اللہ سے دعا کریے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل گئی ہے یا خلاف حقیقت ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے ذہن و دل سے اسے ڈیلیٹ کر دیجئے، اور میرے سننے والوں کو بھی جو ہے صحیح راستہ دکھائیے۔ آپ بھی دعا کریے اللہ سے کہ ہم نے جو مجیب بھائی کی بات سنی ہے، اللہ اس کو اگر صحیح ہے تو اسے قبول بھی فرما اور ہمارے دل و دماغ میں سیو بھی کر دے، اور اگر اس میں سے کوئی چیز غلط ہے تو اسے معاف بھی کر دے اور صحیح بات کی طرف ہمیں اشارہ دے اور پتہ چلے ہم کو کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے رہیں، اس چینل کو دیکھتے رہیے اور اپنے اپنے مشورے دیجیے، اس کو سبسکرائب کروائیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، اور اس میں کامنٹ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کیجیے، ہمت افزائی کریے، میری کوتاہیوں کو جو ہے آگاہ کریے۔ اگر کوئی بات آپ کو خلاف حقیقت لگے تو مجھے بتائیے، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔